نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ جنرل نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن کے پروگرام فضیلت رمضان کے ساتھ خواجہ عاشق حسین آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر اپنی عبادت کا حکم دیا۔ وہ رب اس بات پر قادر ہے، چاہے تو ایک لمحے سے پہلے سارے نافرمانوں کو ختم کر دے اور کسی بھی اپنے نافرمان کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن اس کا قانون ہے کہ اس نے ایک وقت تک مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ وہ ایک مقررہ میعاد تک مہلت دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر جلدی سزا نہیں دیتا، کیونکہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے العفو، یعنی معاف کرنے والا۔ وہ بندوں کی گناہوں کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ غفور میں غفار سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، کیونکہ غفار کا معنی ہے بار بار اور کثرت سے مغفرت کرنا، جبکہ غفور کمال مغفرت کو کہا جاتا ہے۔ لہذا غفور کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر معاف کرنے والا ہے۔ جب اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا جائے، یقیناً وہ بار بار معاف کرنے والا ہوگا، اور بہت زیادہ معاف کرنے والا، اتنا زیادہ معاف کرنے والا کہ اگر 100 بار بھی توبہ کی جائے، پھر انسان اس کے در پر معافی مانگنے کے لیے جائے تو وہ شکوہ نہیں کرتا، بلکہ معافی سے پھر بھی خوش ہوتا ہے۔ وہ کتنا کریم ہے، بلکہ وہ خطائیں دیکھتا بھی ہے، خطائیں بھی نہیں روکتا۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے، بلکہ جو فرشتے ہمارے گناہ لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، انہی فرشتوں کے ہاتھوں ہی ہماری روزی بھیجتے پھر دنیا کی طرف ہم پر کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنی کریمانہ صفت کو بیان کیا ہے۔ 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے غافر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور 5 مرتبہ غفار کا لفظ ہے۔ غافر کے معنی بخشنے والے، اور غفار کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بخشنے والا۔ اور 5 مرتبہ قرآن کریم میں عفو کا لفظ آیا، عفو معاف فرمانے والا، اور 70 سے زائد مرتبہ غفور کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، یعنی بہت زیادہ بخشنے والا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عفو و درگزر کے سمندر کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے، ان سے انتقام اور بدلہ لینے کی بجائے ان کو معاف کرنے کی ترغیب دی ہے۔ معاف کرنے کی عادت ہمارے دلوں میں کیسے راسخ ہو، ہم اپنے رویوں کو کیسے بدلیں؟ تو ناظرین کرام، عربی میں جو ایک لفظ العفو ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایسا کام جو بغیر کسی مشقت کے آسانی اور سہولت سے ہو سکے۔ دوسرا معنی یہ ہے، عفو کے معنی درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ عربی زبان میں محض زبان سے معاف کرنا، وقتی طور پہ درگزر کرنا یعنی سزا نہ دینا، لیکن دل سے معاف نہ کرنا عفو اس لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسے دل سے معاف کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ہمیں معاف کرنے کی، عفو و درگزر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے ہاں زمانے میں کچھ لوگ اتنے سخت مزاج پائے جاتے ہیں، کوئی معافی بھی مانگتا ہے تو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، اللہ نے جو ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا ہم یغفرون، فرمایا کہ وہ لوگ کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔
تو جو غصے کے وقت دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اللہ نے ان کی ایک صفت بیان کی ہے۔ تو سچے مومنین کا وصف یہ ہے کہ وہ غصے کا اظہار کرنے کی بجائے اسے پی جاتے ہیں، غصے کی حالت میں وہ بدلہ نہیں لیتے اور اپنے فیصلے ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، وہ انتقام لینے کی بجائے معاف کرنے کی حکمت عملی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ رب العالمین غصے کے پینے والوں اور لوگوں کو معاف کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب لوگوں کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کی طرف سے ضرر رسانی ہوتی ہے، ان کی نازیبہ حرکات پر جو ایمان والے اچھے لوگ ہوتے ہیں نہ ان سے جھگڑتے ہیں، نہ لڑتے ہیں، نہ بدلہ لیتے ہیں، بلکہ حلم اور بردباری سے کام لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس پر اور بھی کئی مقامات پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، بلکہ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کو معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں اللہ بخشے؟ جب وہ عیسی مبارکہ یاد کیجئے، ایک غلام جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے ایک آواز آئی کہ تم بھی کسی کے خطا کار غلام ہو۔ مڑ کے دیکھا تو یہ کہنے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، فوراً معافی کے خواستگار ہوئے، ہاتھ باندھ دیے اور پھر اس غلام کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ یعنی انسان خود بھی خطا کار ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے، حضرت مصعب بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محتاجی اور ناداری کی وجہ سے صدیق اکبر ان کو خرچہ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک واقعے کی وجہ سے صدیق اکبر کو جب ان سے تکلیف پہنچی تو آپ نے اس کی مالی امداد بند کر دی، اور اس پر جو ہے یہ آیت کریمہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمائی، تو صدیق اکبر نے ان کی امداد پھر جاری فرما دی۔ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ معاف کر دے؟ جب یہ سن کر صدیق اکبر نے فرمایا بلا واللہ یحب ان تغفر لنا ربنا، ہاں اللہ کی قسم ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر، یعنی ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابر صحابہ، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بھی گناہ گار سمجھتے تھے اور دوسروں کی خطاؤں کو بھی درگزر کرتے تھے۔ اور اسی طرح درگزر کے بارے میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، فرمایا کہ درگزر اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم بلا وجہ معمولی باتوں پر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کریں، بلکہ ان کی جو خطائیں ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں، ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کو ہم نظر انداز کریں۔ اگر آپ ایسا بندہ دنیا میں ڈھونڈنے لگ جائیں گے جس میں کوئی بھی عیب نہ ہو، تو پھر آپ دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے۔ ہر شخص میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ہر شخص میں کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، جس کی اچھائیاں اس کے برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں تو وہ بندہ اچھا شمار ہو جاتا ہے، اور جس کی برائیاں اس کی اچھائیوں کو ڈھانپ لیتی ہیں تو دنیا میں وہ بندہ گندا شمار نظر آتا ہے، اس کا ایک ٹائٹل لگ جاتا ہے۔ ورنہ جتنا بھی گندے سے گندا انسان ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیتیں اور خوبیاں ضرور ہوتی ہیں۔ کئی احادیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو درگزر اور برداشت کی تعلیم بھی دی ہے، اور حضور کی اپنی ذات میں بھی اسوہ حسنہ میں یہ بات نظر آتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ساری حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ نے تکلیفیں پہنچانے والوں، پتھر مارنے والے بیٹیوں، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دینے والوں، گھر چھڑوانے والوں، گھر سے جو بے گھر کرنے والے، وطن سے جلا وطن کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ آپ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا یار، آپ کو کہا شاعر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مفتری جن کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا القاب دیے گئے، لیکن
سب کچھ آپ نے برداشت کیا اللہ کی محبت میں۔ آپ فرماتے مجھے اللہ کے لیے وہ تکلیفیں مجھے دے دی گئی ہیں اللہ کی محبت میں جو کسی کو نہیں دی گئی، لیکن آپ نے سب کو معاف کیا۔ طائف کے بازار میں گئے، پتھر برسائے، خون نکل گئے، جوتے پاؤں لہو اقدس سے خون مبارک سے بھر گئے۔ یار آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم تو جب تک اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے لیں ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی۔ اللہ اکبر۔ اب جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے دردی سے زخمی کیا گیا، لیکن آپ نے ان کے لیے کوئی سخت گوئی کا کوئی کلمہ کہنا بھی گوارا نہ کیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ چاہتے تو دشمن آپ کے قابو میں تھے، آپ سارے بدلے لیتے، لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تو کوئی مواخذہ نہیں ہے آج تم سے، سب کو معاف کر دیا۔ یار ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کی سیرت کو نہ اپنائیں، حضور طرز زندگی کو نہ اپنائیں تو ہم کس منہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ عاشق رسول کہلاتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کسی بھی معاملے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اور ما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی فی شیء قط۔ ہاں جب اللہ کی حرمتوں سے کسی چیز کو حرمت کو پامال کیا جاتا تھا پھر آپ جو ہے وہ اس کو معاف نہیں کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو کہ اس کے درجات کو بلند کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ عفو و درگزر سے کام لے، جو زیادتی کرے اس کو عطا کرے، جو محروم کرے اس کو دے، اور جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑے۔ صلی من قطع کا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ ہم تو کہتے نہیں جی اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے میں اس کے ساتھ یہ نہ کروں۔ بھائی جب وہ گندا ہے تو پھر آپ بھی بدلے میں وہی رویہ اختیار کریں گے تو اس کے اور آپ میں پھر فرق کیا رہے گا؟ حق تو یہ ہے اس نے اگر آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو آپ بدلے میں اس کو اچھا سلوک کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ناقصت صدقۃ من مال وما زاد رجل بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ تین چیزیں حضور نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ میری ضمانت ہے، ایک تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، دوسری چیز فرمایا کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، کسی کی عزت نہیں گھٹتی، اور جو بندہ اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ایک یہ بھی ہے کہ جو بندہ اپنے لیے مانگنے کا سوال کرنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی اس کی حاجات پھر پوری نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جس شخص نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، اس کو روک لیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لے گا۔ کتنی اچھی بات ہے ہم غصہ روک لیں اور پھر ہم سے عذاب رک جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ تیرے نزدیک تیرے بندوں میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قدرت ہوتے ہوئے اس کے بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، صلاحیت بھی رکھتا ہے، پھر بھی اس کو معاف کر دے، فرمایا وہ سب سے زیادہ باعزت ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص جو باعزت ہونے کی جو ہے وہ دعوے دار ہے، لیکن حضور نے جو معیار دیا نا وہ ذرا اس پہ اپنے آپ کو پرکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے کئی دفعہ یہ درخواست دہرائی حضور اور وصیت کو فرمایا اور فرمایا، آپ بار بار یہی فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کر غصہ مت کر غصہ مت کر۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دل میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ریفرنس اور ان کی حوالے سے ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے جو بندہ اللہ کی رضا کی طلب میں پی لیتا ہے۔ آتا ہے انسان کی نیچر ہے
غصہ آتا ہے لیکن قابو جو ہے وہ کیسے قابو پایا جائے؟ اب غصہ اور انتقام کے وقت جب انسان کی طبیعت بدلہ لینے کے لیے بے چین ہوتی ہے تو ایسے موقع پر قرآن کریم میں ہماری رہنمائی فرمائیے کہ شیطان اگر آ کر تمہیں وسوسہ دے تو پھر اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اور تم برائی کا جواب اچھائی سے دو، برائی کا جواب برائی سے نہیں، پھر تو معاشرے میں برائی ہی پھیلتی چلی جائے گی، تو پھر آپ معاشرے کے سنوارنے میں آپ کا کیا کردار ہوگا؟ تو غصہ دلانے والوں سے اور برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے کی اور ساتھ ساتھ شیطان سے پناہ مانگنے کی ترغیب جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ ایک علاج یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیے ہے، آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے۔ ایک تیسرا علاج حدیث مبارکہ میں وہ بھی بتایا گیا غصے کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بلکہ حضرت ابو ذر سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہے تو بہتر ہے کہ وہ لیٹ جائے ورنہ وہاں سے چلا جائے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن عصر کے بعد آپ نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کئی طبقوں میں پیدا کیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور کسی کو غصہ جلدی آتا ہے اور سکون بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان دونوں میں سے ایک بات کی دوسری سے اصلاح ہو جاتی ہے، ان میں سب سے برا انسان، برا وہ آدمی ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے۔ فرمایا کہ غصہ ابن آدم کے دل کی چنگاری ہے، دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں، لہٰذا جس کو غصہ آئے تو وہ زمین سے چمٹ جائے، یعنی بیٹھ جائے وہ یا لیٹ جائے۔ زمین سے چمٹ جانے کا جو حکم ہے علماء فرماتے ہیں اس کے مراد یہ ہے کہ اپنی حیت تبدیل کر لے، موقع محل سے وہاں سے چلا جائے، طبیعت بٹ جائے، غصہ کم ہو جائے۔ تو غصے کی حالت میں اگر زبان چلتی رہی تو کچھ دیر میں پھر ہاتھ پاؤں بھی چلنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے الٹا حکم دیا گیا کھڑا ہوتا بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے تاکہ غصہ جو ہے اس کا ٹھنڈا ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، صحابہ کرام کی اگر ہم طرز عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں، اور انہوں نے پھر بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اب بات بہت طویل ہو جائے گی، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ وقت کا، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن میرے دوستو کوشش کرنی چاہیے صبر اور تحمل اپنائیں۔ جس بندے میں تحمل، بردباری آ جاتی ہے، برداشت کی عادت آ جاتی ہے، تو یہ تینوں ملتے جلتے لفظ ہیں، لیکن جس کے پاس یہ طاقت آ جاتی ہے دنیا کا وہ سب سے پہلوان آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دشمن کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور غصے پر قابو پائیں، لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف پر صبر کریں اور برداشت سے کام لیں۔ جب برداشت کرتے ہوئے آپ معاف کر دیں گے، ایک حدیث قدسی کا آخر میں مفہوم ہے، فرمایا آقا علیہ السلام نے اے ابن آدم جب تجھے غصہ آئے تو اسے پی جا، یعنی صبر کرتے ہوئے برداشت کر لے، جب مجھے تجھ پر غصہ آئے گا تو میں پی جاؤں گا، یعنی برداشت کرتے ہوئے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم اگر غصہ کے وقت تو مجھے یاد رکھے گا، یعنی میرا حکم مان کر غصے کو پی لے گا، تو میں بھی اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا، یعنی ہلاکت سے بچا لوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خطا کار کسی کے غلام ہیں، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔